بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی آج کے عنوانات: آزادی مارچ اگین اور نواز شریف اور مریم کی صورتحال، اور اس کے ساتھ ہی ایک نظم کوہ گراں جو کہ آزادی مارچرز کے اعزاز میں ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب کہ آزادی مارچ میں صورتحال ڈیڈ لاکڈ ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ مولانا خاصے برانگیختہ ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ نو نیگوشیشنز، اگر تم نے نیگوشیشنز کرنی ہیں تو میننگ لیسلی آنیاں جانیاں دی لوڑ نہیں، آنا ہے تو سنجیدگی سے آئیں اور ایوان اقتدار سے کو سلام کر کے آئیں، خدا حافظ کر کے آئیں اور استعفیٰ دے کے آئیں یا لے کے آئیں جی، جس انداز سے بھی آپ بیان کرنا چاہیں تو دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آزادی مارچرز جو ہیں وہ بہرحال بڑے پرعزم ہیں، تمام تر موسم کی سختیوں کے باوجود۔ اگر موسم کی سختی نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ کوئی اتنا پلیزنٹ کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے پھر بھی بڑی محنت اور جرأت اور عزیمت چاہیے۔ لیکن بہرحال موسم بھی سخت ہوا، لیکن دے ویدرڈ دی اسٹارم، انہوں نے برداشت کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تعداد گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہے جی، اور وہ پرعزم ہیں اور مولانا کے حکم کے اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں کہ مولانا جب تک کہیں گے ہم رہیں گے، وہ جب جس طرف کہیں گے ہم جائیں گے۔ اب اگر پچھلا انداز دیکھا جائے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ آزاد یعنی ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن اگر ڈیڈ لاک بھی رہے اور دھرنا ختم بھی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ یعنی ایک تو ظاہر ہے اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ ہے کہ جو شعور ہے کہ کون اصل میں کلپریٹ ہے، کس نے توقع غلامی 20 کروڑ لوگوں کی گردنوں میں ڈالا ہوا ہے، اس کو جب وہ صبح شام ایکسپوز کرتے ہیں اور ویریس واکس آف لائف سے لوگ آتے ہیں، کبھی وکلاء آتے ہیں، کبھی کوئی اور سپریسڈ یا ڈسکنٹینٹڈ طبقہ آتا ہے، مختلف پارٹیوں کے سربراہان یا ان کے لیڈران آتے ہیں، اوپینین میکرز یا اوپینین کو ریپریزنٹ کرنے والے پبلک اوپینینز کو آتے ہیں۔ اور جب وہ یہ بولڈ ماحول دیکھتے ہیں کہ وہ جو اہل ستم جن کا پون صدی سے جن کے زخم تو ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن جن کا ذکر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ دروازہ مولانا نے کھولا ہے۔ اور مولانا کی یہ عظیمت اور جرت جو ہے، اگرچہ بعض لوگوں کو یہ نظر نہیں آئے گا امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں، لیکن یہ فار ریچنگ افیکٹ رکھتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو فلورش کرے گی تو یہ ملک آزاد ہوگا۔ لہٰذا یہ سروس تو جاری رہے گی، جتنا وہ لمبا کریں گے ٹھگوں کی گرفت، اور ٹھگ ایکسپوز زیادہ ہوں گے، ان کی گرفت کمزور یقیناً ہوتی جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ وہ مناتے ہیں اور وضاحتیں پیش کرتے ہیں، کبھی 72 سال میں یہ وضاحتیں پیش کرنے کی اس انداز میں ضرورت پیش آئی، صرف اسی وقت آئی جب کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ ننگا ہے، اور ان میں سر فہرست مولانا فضل الرحمان ہے۔ لہٰذا وہ جتنا لمبا رکھیں گے اتنا یہ معاملہ جو ہے بلڈ اپ ہوتا رہے گا، اور لوگ آگہی کی نعمت سے سرفراز ہوتے رہیں گے، اور وہ جو طاقتوروں نے منہ زوروں نے لوگوں کے ایک یعنی سوسائٹی کے ایک خاصے حصے کے سروں پر آہنی خود یا لوہے کی کیپ ڈالی ہوئی ہے میڈیا کے ذریعے اور حب الوطنی کے ناٹک کے ذریعے، اور اس طرح ان کو دولے شاہ کے چوہے بنایا ہوا ہے جی، تو اس حوالے سے یعنی شاہ دولہ ولی کے چوہے جو ان کو بنایا ہوا ہے گجرات کے حوالے سے، تو وہ جو آہنی خود ہے اس میں سوراخ ہونے شروع ہو جائیں گے، وہ ایروڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جس پروپورشن سے ختم ہوگا اسی پروپورشن سے سمجھ لیں کہ ٹھگوں اور منہ زوروں اور طاقتور
مقتدر قوتیں جن کو کہتے ہیں، کبھی جنات کہتے ہیں، کبھی خفیہ اہل اخفاء کہتے ہیں، کبھی محکمہ زراعت کہتے ہیں، تو وہ بہرحال جو ہے الٹیمیٹلی وہ لوز کریں گے۔ لیکن امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں بھی کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ کیونکہ باجوہ کا سیکنڈ ٹینیور شروع ہونے والا ہے تو شاید یہ کوئی کسی کہیں کونے خطرے میں یہ بات ہے کہ وہاں تک، یعنی حکومت تو ڈیلے اس سینس میں کر رہی تھی کہ ظاہر ہے وہ ان کے لیے ڈائجسٹیبل نہیں ہے نا ڈیمانڈس کے ریزگنیشن وغیرہ، اس کا الٹرنیٹ انہوں نے دیا، جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، وہ تو ایک آئی ویش ہے، اس سے کیا ہے، تو وہ مولانا نے بہرحال ڈکلائن کر دیا۔ وہ تو پرولونگ کر رہے تھے آنیاں جانیاں تاکہ یہ تھک جائیں اور گھر چلے جائیں، اور موسم کی سختیاں وغیرہ، یعنی انہیں اپنا تجربہ ہے نا کہ جب خالی کرسیاں ہو گئی تھیں تو وہ صرف ٹرک پر ایک دو بندے ہی بس خطاب فرماتے تھے، خان صاحب پھر شہزاد رائے کو بلاتے تھے، کوئی نچنے گانے دا پروگرام سلسلہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح یہاں بھی ہوگا۔ لیکن یہ مختلف ٹائپ کے لوگ ہیں، دیکھیں نا، جنہاں دا نچن تے جی کردا وہ ہور طبیعت دے لوگ ہوندے نے، اور جڑے اللہ اکبر سننا پسند کردے نے، اذاناں دیندے، نمازاں پڑھدے نے، صلاۃ و سلام پڑھدے نے، وہ مزاج مختلف ہے۔ لہذا انہوں دی یہ خواہش تو بہرحال پوری نہیں ہوئے گی کہ اس طرح ایویپوریٹ ہو جائے دھرنا اس سے وقت ہی ختم ہوئے گا، یعنی وہیں اسی وقت ہی ختم ہوگا جب مولانا کہیں گے، اور وہ کب کہیں گے یہ سمجھ لیں کہ یعنی نشیب و فراز ہیں دھرنے کے، کبھی لگتا ہے کہ اب ہونے والا ہے، کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہونے والا، کبھی لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کمزور صورتحال میں ہے، اور کبھی لگتا ہے کہ دھرنے والے ہیں۔ بہرحال اس وقت ڈیڈ لاک ہے، مولانا برانگیختہ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورت بنتی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ حکومت کے لیے بھی، یعنی ریزگنیشن نہ بھی دیں تو راوی چین نہیں لکھے گا، یہ بھی خون کے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ لہو کے گھونٹ ہی پیتے رہیں گے جب تک بھی اب رہیں گے۔ اب جو نواز شریف اور مریم کا معاملہ ہے، مریم پھر احتساب عدالت میں پیش ہوئی، تھوڑا بہت میڈیا سے بات ہوئی، ان کی باتوں سے اور باقی جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹرز نے بھی فائنلی یہ کہہ دیا، یعنی وہ کیونکہ ساتھ ہی ہے ان کے گھر کے رائے ونڈ میں، تو پریکٹیکلی وہ ایک انٹینسیو کیئر یونٹ میاں صاحب کے اپنے گھر میں قائم کیا گیا ہے، جہاں پر ڈاکٹرز راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہیں، تو ان کی بھی اسیسمنٹ یہی ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ ایکسیپٹ ٹو گو ابراڈ۔ اور جو میڈیکل بورڈ کے سربراہ ہیں ڈاکٹر سومرو صاحب، ان کا بھی، یعنی میڈیکل بورڈ کی بھی یونانیمس اوپینین ہے کہ انڈر ون روف یہ ساری فیسلٹیز چاہیے، اور جینیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے کیونکہ ملٹیپل ایلمنٹس ہیں۔ لہذا فیملی پرسویژن اور ڈاکٹروں کی یعنی بالکل کنکلوسیو بات، میاں صاحب کا بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کے لیے اب تیار ہیں، یعنی اپنی صحت کے معاملے میں، اور ظاہر ہے مریم جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ میں فوکس جو ہے ان کی صحت پر کروں گا۔ یہ ایک فطری امر ہے، آپ اپنے آپ کو بھی کبھی رکھ کے دیکھیں کہ جن کے والدین موجود ہیں، اگر امیجن کریں یہ نہ ہوں گے تو کیا ہوگا، یا جنہوں نے یہ لاس پہلے برداشت کیا ہے والدہ یا والد کا، یہ بہرحال بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو مریم کہتی ہے کہ سیاست کرنے کے لیے باقی زندگی پڑی ہے، میں فی الحال یعنی اپنے والد صاحب کی صحت کو انشور کرنے کی اپنی بیسٹ کوشش کروں گی۔ تو یعنی جو لوگ چاہتے ہیں کہ میدان میں رہیں، ان کے لیے اپنے جواز ہیں، ان کے اپنے دلائل اور بڑے وزنی ہیں، لیکن دوسری طرف بھی بہرحال یہ گوشت پوشت کے ہی لوگ ہیں نا۔ دیکھیں اگر یہ پرعزم نہ ہوتے تو پہلے دن ہی واپس نہ آتے، بہرحال وہ پرعزم ہیں، انہوں نے اپنی بیسٹ کوشش کی ہے، بڑا سفر کیا ہے۔ دیکھیں کلثوم نواز شریف بیرون ملک اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور یہ جو
کنجرزم کے پرستار ہیں، معذرت، کیونکہ یہ بہت شدید غصے والی بات ہے کہ یہ حضرات جو ہیں ان کی بیماری کا بھی مذاق اڑاتے رہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیسے رذیلوں سے تھا ہمیں لڑنا پڑا، کیسے رذیلوں سے تھا ہمیں لڑنا پڑا، بیماری ثابت کرنے کو مرنا پڑا۔ یعنی ایسے بدبخت اور غیرت و حمیت سے خالی یعنی شکی القلب لوگ ہیں کہ جنہیں دشنام ترازی کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں سوجھتا، اور وہ ان کی فوتگی کے بعد بھی ٹوپی ڈرامہ ہی کرتے رہے، یعنی طنز اور جملہ بازی اور اس قسم کا تمسخر اڑاتے رہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید انہوں نے مرنا نہیں ہے، حالانکہ ان کے باو اجداد مر گئے، یہ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، میں بھی، آپ بھی، سب۔ تو اس لیے یہ مریم کا یا نواز شریف کا فیصلہ بالکل صحیح ہے، انہیں بالکل پہلی پرائرٹی صحت رکھنی چاہیے۔ ضروری تو نہیں ہے نا کہ اب والدہ چلی گئی ہے تو والد بھی چلا جائے لازمی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جو چلے گئے انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور موجود لوگوں کو، میاں صاحب کو، عمر خضر عطا فرمائے۔ اس لیے جو بھی میاں صاحب کے سپورٹر ہیں، فین ہیں، ووٹر ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، وہ اپنی دعائیں جاری رکھیں، اور پھر انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ زندہ یار صحبت باقی ہیں جی، وہ جب اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے گا تو وہ پھر میدان میں ہوں گے۔ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ نشیب و فراز دیکھے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن جتنی فائٹ انہوں نے کی ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ وہ آج سے یعنی جو معاصر لوگ ہوتے ہیں نا، ہم عصر جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں حسد، کینہ اور خود پسندی ہوتی ہے، وہ دوسروں کی اچھائیوں کو عموماً یا ان کی جد و جہد کو وہ لیول نفسیاتی طور پر دینے کے لیے نہیں تیار ہوتے، زیادہ تر، یعنی ایکسیپشنز تو ہوتی ہیں، لیکن جب وہ آج کے ماحول میں سمو گیا نا جی، جب وہ دھند ختم ہوتی ہے نا، بیٹھتی ہے وقت کی، تو پھر وہ ان کے کردار نمایاں ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آج کو آپ آج تاریخی نقطہ نظر سے ہیرو سمجھتے ہیں نا، اپنے اپنے دور میں ان کا بھی مذاق اڑانے والے بڑے تھے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یعنی دونوں علیہما۔ تو اسی طرح ان سے پہلے جو بڑے بڑے نامور ہیں، یعنی تاریخ میں جن کا نام قابل رشک ہے، جن کا نام سن کے ہمارا خون جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، یعنی سلطان محمود غزنوی دیکھ لیں، اورنگزیب بادشاہ دیکھ لیں، سلطان التمش دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی دیکھ لیں، یعنی کیا کیا لوگ تھے ہیں جی، لیکن اپنے اپنے دور میں ان کے خلاف بھی سازشیں کرنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے موجود تھے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اور ان کی جد و جہد کو اس سے ڈنٹ نہیں پڑے گا۔ آج سے 60 70 80 سال بعد جب لکھا جائے گا نا، تو لوگ سمجھیں گے کہ دے ڈڈ پٹ اے ٹف فائٹ۔ تو بہرحال اب جو میاں صاحب کے سپورٹر ہیں، ان کی کاز یا ان کے نظریے کو سمجھ لیں کہ بڑے یعنی تمترا کے ساتھ مولانا لے کر میدان میں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ مولانا کی صورت میں بہترین لیڈر موجود ہیں، ان کے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ ٹھگوں کے خلاف اور پاکستان کو 72 سال سے ڈی سٹیبلائز کرنے والے خاکیوں کے خلاف جد و جہد جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو مارچرز ہیں، ان کی اتنی ہمت ہے تو ہم ان کے گیت تو گائیں گے نا، ہیں جی۔ تو اس حوالے سے ایک نظم پیش کرتا ہوں، کوہ گراں اس کا نام ہے کہ جرأت و عزیمت کے کوہ گراں ہیں ہم، جرأت و عزیمت کے کوہ گراں ہیں ہم، اہل حق ہیں، حق کے ترجماں ہیں ہم۔ جرأت و عزیمت کے کوہ گراں ہیں ہم، اہل حق ہیں، حق کے ترجماں ہیں ہم، غاصبانہ طاقتوں سے ڈریں گے کیوں،
غاصبانہ طاقتوں سے ڈریں گے کیوں، لوگو ابنائے شمشیر و سنا ہے ہم۔ غاصبانہ طاقتوں سے ڈریں گے کیوں، لوگو ابنائے شمشیر و سنا ہے ہم۔ اور شکست دے گا کیسے پھر کوئی ہمیں، شکست دے گا کیسے پھر کوئی ہمیں، شہید ہوں تو زندہ و جاوداں ہیں ہم۔ شکست دے گا کیسے پھر کوئی ہمیں، شہید ہوں تو زندہ و جاوداں ہیں ہم۔ حوصلہ ہمیں ہے فرعونہ سے ٹکرانے کا، حوصلہ ہمیں ہے فرعونہ سے ٹکرانے کا، طوفانوں سے بڑھ کے طوفان ہیں ہم۔ کہ حوصلہ ہمیں ہے فرعونہ سے ٹکرانے کا، طوفانوں سے بڑھ کے طوفان ہیں ہم۔ ہم نے بارہا توڑا ہے غرور طاغوت کا، ہم نے بارہا توڑا ہے غرور طاغوت کا، عدو کے روبرو ہیبت کا سامان ہے ہم نے بارہا توڑا ہے غرور طاغوت کا، عدو کے روبرو ہیبت کا سامان ہے ہم۔ اور تمہیں تکبر ہے اپنے توپ و تفنگ کا، تمہیں تکبر ہے اپنے توپ و تفنگ کا، ہمیں ناز ہے کہ ایمان و ایقاں ہیں ہم۔ تمہیں تکبر ہے اپنے توپ و تفنگ کا، ہمیں ناز ہے کہ ایمان و ایقاں ہیں ہم۔ تمہیں گھمنڈ سہی غلامی افرنگ کا، تمہیں گھمنڈ سہی غلامی افرنگ کا، جانثاران سید دو جہاں ہیں ہم۔ تمہیں گھمنڈ سہی غلامی افرنگ کا، جانثاران سید دو جہاں ہیں ہم۔ جرأت و عزیمت کے کوہ گراں ہیں ہم، اہل حق ہیں حق کے ترجماں ہیں ہم۔ غاصبانہ قوتوں سے ڈریں گے کیوں، لوگو ابنائے شمشیر و سنا ہیں ہم۔ شکست دے گا کیسے پھر ہمیں کوئی، شہید ہوں تو زندہ و جاوداں ہیں ہم۔ حوصلہ ہمیں ہے فرعونہ سے ٹکرانے کا، طوفانوں سے بڑھ کے طوفان ہیں ہم نے بارہا توڑا ہے غرور طاغوت کا، عدو کے روبرو ہیبت کا سامان ہیں ہم۔ تمہیں تکبر ہے اپنے توپ و تفنگ کا، ہمیں ناز ہے کہ ایمان و ایقاں ہیں ہم۔ تمہیں گھمنڈ سہی غلامی افرنگ کا، جانثاران سید دو جہاں ہیں ہم۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آج